فرمایا جب بھی تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے، مسجد کے ساتھ اس کی الفت ہے، مسجد کے ساتھ اس کی لگن ہے، مسجد کے ساتھ اس کا پیار ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا رہتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، مسجد کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کر۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر جنت کے باغ دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدیں جنت کے باغات ہیں، مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ والے دن یا نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ ضرورت مند اور سائل مسجد کے دروازے پر ہوتے تھے، نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو ان کی جو ہے وہ مدد کرتے جاتے تھے۔ آج وہ مانگنے والے مسجدوں کے اندر آ چکے ہیں، کسی پر شک نہیں کرتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں بھائی نماز پڑھیں گے اور فوراً سوال کریں گے، اللہ کی عبادت کی غرض سے نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں ادھر سلام ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ باہر چلا جاتے ہیں، نہ دعا نہ پچھلی نماز گال بات کچھ بھی نہیں۔ تو ضرورت مند کی مدد ضرور کریں، ضرور کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اور بندگی کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اور کروڑہا مرتبہ ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کو رب العالمین حکم الحاکمین نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ 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 اپنی امت کی فکر کی، اور رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں فرماتے رہے۔ بعد از حمد و صلات، عزیزان گرامی، اسلام کے اندر عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر تشریف آوری کے بعد اس کائنات کے انسانوں کو اس وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کا پیغام سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم ہے کہ ہماری عبادت کا جب وقت ہو جائے، یعنی نماز کا جب وقت ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی،
اور ان کے لیے الگ الگ اوقات مقرر فرمائے۔ اور خالق نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی، یعنی ہر نماز کا الگ الگ وقت اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے رکھا، اور جبریل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ان اوقات کی پہچان کروا دی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی کسی قوم کی عبادت کا وقت ہوتا تو ان کے لیے حکم تھا کہ وہ عبادت کی جو مخصوص جگہ تھی عبادت گاہ، وہیں پر جا کر وہ صرف عبادت کرتے تو ان کی عبادت قبول ہوتی، اس کے علاوہ ان کی عبادت قبول نہیں تھی۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا یہ کرم محبوب کے صدقے ہوا۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائیں جو پہلے انبیاء کو نہیں عطا ہوئیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ اللہ نے میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا اور پاکیزہ قرار دے دیا۔ پہلی قوم، پہلی اقوام، پہلی امتیں، ان کے لیے عبادت کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ ان کی عبادت نہیں تھی ہو سکتی، نہ قبول ہوتی۔ لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم فضل محبوب کے صدقے یہ ہوا کہ جب محبوب کے قدم مبارک اس زمین پر لگے، اللہ نے محبوب کے قدموں کا صدقہ اس پوری زمین کو پاک قرار دے دیا، اس پوری زمین کو پاک کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا، فرمایا اللہ نے میرے لیے اس پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرد جہاں پر بھی اس کی عبادت کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اگر مسجد قریب نہیں ہے تو وہ جہاں پر بھی کسی پاک جگہ پر عبادت کی نیت سے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا، کیونکہ اس پوری زمین کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ لیکن پوری زمین پاک ہونے کے باوجود، مسجد ہونے کے باوجود، اسلامی نظام کے اندر جو ایک مخصوص مقام مسجد کے لیے، عبادت کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے کچھ آداب اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ مسجدیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، جہاں پر اس رب کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے بندے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، تو فرمایا یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یعنی جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرمایا اللہ کو
شہروں کے اندر جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے. جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، آبادی کے اندر، ممالک کے اندر، وہ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کو مسجدیں پسند ہیں کیونکہ وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے. اور جو شخص بھی مسجد کے اندر آتا جاتا ہے عبادت کی غرض سے، بندگی کی غرض سے، یا مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسجد کی آرائش کرتا ہے، ضروریات کا خیال کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے خوشخبری بیان فرمائی. ترمذی شریف، ابن ماجہ کے اندر، کتب احادیث ہیں، ان کے اندر حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل، فرمایا جب بھی تم کسی بندے کو دیکھو یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کی محبت ہے، مسجد کے ساتھ اس کی الفت ہے، مسجد کے ساتھ اس کی لگن ہے، مسجد کے ساتھ اس کا پیار ہے، وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا رہتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، مسجد کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے. فإن اللہ یقول، حق نے فرمایا کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جو شخص بھی تم دیکھو مسجد کے اندر آتا جاتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، مسجد کے آباد کرنے میں کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے. آگے محبوب نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، بے شک وہی جو ہے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے. یعنی مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے، مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، الفت رکھنے والے، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی. اور محبوب نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو تم بھی اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، جس کا پیار مسجد کے ساتھ ہے، جس کا مسجد کے اندر آنا جانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کے اندر طویل حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی چیز اس وقت ایسی نہیں ہوگی جس کا سایہ ہوگا، کیونکہ سورج جب سوا نیزے پر، سورج قریب ہوگا زمین کے، اس کی تپش بھی ہوگی، اس کی گرمی بھی ہوگی، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کا سایہ ہو کہ جہاں پر لوگ سائے کے نیچے پناہ لے لیں. اب تو زمانہ جدید آ گیا. پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر،
تو دن کی گرمی کی شدت جب ان کو تنگ کرتی تو دوپہر کے وقت وہ کسی درخت کو دیکھتے اور اس کے سائے میں وہ تھوڑی دیر آرام کرتے کہ بھئی دھوپ کی تپش کم ہو جائے پھر ہم سفر جاری رکھیں گے۔ تو آقا نے فرمایا وہ میدان محشر ہوگا، محشر کی گرمی ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا سایہ ہوگا، فرمایا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور فرمایا اس گرمی کے اندر اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، جو مسجد کے ساتھ دل لگانے والا ہوگا، جس کا آنا جانا مسجد کے اندر ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو جنت کا باغ قرار دیا، جنت کا باغ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر تشریف فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے اندر جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ دنیا کے اندر ہمیں جنت کے باغات کہاں ملیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر جنت کے باغ دیکھنا چاہتے ہو تو مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے باغات ہیں۔ اور فرمایا اس میں سے کھانا پینا کیا ہے؟ فرمایا وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور یہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہو، یہ تسبیح پڑھتے ہو وہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یوں ہی سمجھا کرو ہم جنت کے باغات میں ہیں اور جنت کے باغوں میں سے کھا پی رہے ہیں۔ تو یہ ہے مسجد کی فضیلت۔ اور پھر اس مسجد کے کچھ آداب بھی ہیں، اس مسجد کے کچھ آداب جو علماء نے بیان فرمائے احادیث کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر۔ ان میں سے ہے کہ اللہ نے جو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا جب بھی مسجد کے اندر جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، یعنی صاف ستھرے ہو کر جاؤ، اچھا لباس پہن کر جاؤ، زینت اختیار کر کے جاؤ۔ اور فرمایا یلازم الوقار والتواضع، فرمایا عزت و وقار اور عاجزی اور انکساری کو اپنا کر مسجد کے اندر جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہوئی ہو، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیکھا نا کہ جماعت کھڑی ہے تو امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے ہیں تو وہ مسجد کے دروازے سے دوڑ کر آتے ہیں کہ ہم جو ہے رکوع میں شامل ہو جائیں، ہمیں رکعت مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہ مومن کے وقار کے خلاف ہے، یہ مومن کے وقار کے خلاف ہے کہ وہ دوڑے اور پھر مسجد کے اندر دوڑے۔ فرمایا آرام سے آؤ، جتنی نماز ملتی ہے مل جائے، اللہ تمہیں اس کا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد کے آداب بیان کیے، علماء نے بیان کیے، آگے فرمایا کہ جو تم لوگوں کے قریب بیٹھا ہو اس کو سلام کرو۔ مسجد کے اندر بندہ آیا آ کر، کیونکہ مسجد کے اندر کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہوں گے، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، کچھ فکر کے اندر بیٹھے ہوں گے،
تو فرمایا مسجد کے اندر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد کے دروازے سے گھستے ہی وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم. تو جب سلام کہا جائے اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اب جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع ہے کہ سلام نہ کیا جائے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو منع ہے جو ہے وہ سلام نہ کیا جائے، جو کھانا کھا رہا ہے اس کو منع ہے سلام نہ کیا جائے. تو مسجد کے دروازے سے گھستے اونچی آواز سے السلام علیکم یہ منع ہے. فرمایا تو مسجد کے اندر آؤ، آ کر بیٹھو، تمہارے جو قریب بیٹھا ہے فارغ بیٹھا ہے اس کو آہستہ سے کہہ لو السلام علیکم، اس کو سلام کرو. اور آگے فرمایا لا یشتری فیہ ولا یبیع، تفسیر قرطبی کے اندر کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت نہ کی جائے، اور نہ ہی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کی جائیں. نہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کی جائے اور نہ ہی مسجد کے اندر جو ہے وہ دنیا کی باتیں کی جائیں. ولا یتکلم فیہ باحادیث الدنیا، دنیا کی باتیں بھی مسجد کے اندر نہ کرے، اور مسجد کے اندر آ کر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. تو اس لیے ہر جمعے کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی جو دوست بیٹھتے ہیں وہ آ کر اگلی صفوں کو مکمل کرتے جائیں تاکہ آگے جگہ خالی نہ ہو، پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھیں. لیکن اگر آگے جگہ خالی ہوگی تو پیچھے آنے والا پھر لازمی بات ہے گردن پھلانگ کر آئے گا، لوگوں کے کندھوں سے اوپر اٹھ کر آئے گا. تو یہ بات منع ہے. اس لیے جیسے جیسے لوگ آتے جائیں وہ صفوں میں بیٹھتے جائیں، صفیں مکمل ہوتی جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو ہے ان کو پیچھے جگہ ملے. اور شریعت کے اندر اپنے لیے جگہ مخصوص کرنا مسجد کے اندر یہ بھی منع ہے. اور ولا ینازع فی المکان، فرمایا نہ ہی جگہ کے لیے جھگڑا کرے. یعنی یہ نہیں کہ بندہ کو بیٹھ گیا اس کی جگہ پر آ کر تو وہ کہے اٹھ گئی تو میری جگہ، نہیں. مسجد کے اندر جگہ مخصوص کرنا اور جگہ کے لیے جھگڑا کرنا یہ منع ہے. ولا یفیق علی احد فی الصف، اور نہ ہی صف کے درمیان گھس کر تنگی پیدا کرے. یعنی دو بندے بیٹھے ہوئے بیچ میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر جگہ تھوڑی بیچ میں ہے خالی تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ پیچھے سے آئے اور دو بندوں کے درمیان گھس کر وہ صف میں تنگی پیدا کرے. یہ آداب ہے مسجد کے اندر آنے کے، مسجد کے اندر بیٹھنے کے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنبوا صبیانکم ومجانینکم، فرمایا جو چھوٹے ناسمجھ بچے ہیں نا ان کو مسجدوں سے دور رکھا جائے، ان کو مسجدوں سے دور رکھا جائے. اور جو پاگل ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ان کو بھی مسجدوں سے دور رکھا جائے. بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تعلیم دی جائے، نماز سکھائی جائے. 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر نماز کی سختی کی جائے. تو 7 سال کا بچہ اس کو نماز کی تعلیم دینا، نماز کے سکھانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ 2-4 سال کا بچہ ہو تو بندہ لا کر اس کو صف کے درمیان میں کھڑا کر دے، بھئی ایتھے نماز سکھ. یہاں پر نہیں، وہ یہاں پر جب اتنا سمجھدار ہو جائے، اس کو نماز آ جائے، نماز کے آداب کا پتہ چل جائے، نماز کے طریقے کا پتہ چل جائے، پھر وہ مسجد کے اندر آئے، جماعت کے اندر شامل ہو. پھر بھی حکم یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلی صفوں کے اندر ہوں، امام کے قریب ہوں، اور بچوں کے صف جو ہے وہ پیچھے ہونی چاہیے. اور پھر آگے جو آداب ہیں وہ ہے کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان نہ کیا جائے. گم شدہ کسی کی اپنی چیز گم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ممانعت ہے کہ وہ مسجد کے اندر اعلان نہیں کر سکتا میری فلانی چیز ایتھے ڈگی ہے یا میری فلانی چیز ایتھے گم ہو گئی ہے. مسجد کے اندر جو ہے وہ اجازت نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بآواز بلند اپنی گم شدہ چیز تلاش کر رہا ہو تو اس کو کہیں اللہ کرے تیری چیز نہ ملے، کیونکہ اس لیے مسجد نہیں بنائی گئی. فرمایا لا ردہ اللہ الیک، اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو وہ چیز واپس نہ دے. اور پھر جب انسان اپنی چیز مسجد کے اندر گم ہو جائے اس کو بآواز بلند
اس کو تلاش نہیں کر سکتا تو جو اپنی چیز نہیں ہے اس کا مانگنا، اس کا سوال کرنا مسجد کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر سوال کرنا، مسجد کے اندر مانگنا، یہ بہار شریعت کے اندر فتاوی رضویہ شریف کے اندر علماء نے اس مسئلے کو لکھا کہ مسجد کے اندر سوال کرنا حرام ہے، مسجد کے اندر مانگنا حرام ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا مسجد اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے یہ مسجدیں ہیں، فرمایا مسجد کے اندر کسی اور سے نہ مانگو، مسجد کے اندر کسی اور سے نہ مانگو۔ تو اس کے اندر علماء نے یہ ایک وضاحت بیان کی کہ اب مسجد کے اندر جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس اکٹھ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کے حالات سے آگاہی ہو۔ اجتماع کا 5 وقت کی جماعت کا اجتماع، جمعے کا اجتماع، یہ باجماعت نماز ادا کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کے، دوسرے ساتھی کے، محلے دار کے حالات سے آگاہی حاصل کرے، اس کو پتہ لگے کہ میرا بھائی کس حال میں ہے، اور اگر ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر تو سوال کرنا منع ہے، اپنے لیے سوال نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہمارے ہاں معمول بن چکا ہے کہ ادھر جماعت پوری ہوتی ہے، ابھی دعا بھی نہیں مانگی ہوتی تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس چیز کا انکار نہیں، ضرورت مند بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جو ہے وہ جھڑکا نہ جائے، لیکن مسجد کے اندر اب سوال کرنا منع ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ کوئی شخص جس طرح کہ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے اور آ کر وہ امام صاحب کو کہہ دے، کسی اور ذمہ دار بندے کو کہہ دے کہ میں ضرورت مند ہوں تو میری جو ہے وہ مدد کی جائے، تو وہ لوگ جو ہے وہ دوسرے نمازیوں کو کہہ دیں کہ بھئی یہ بندہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کی جائے۔ یہ طریقہ کار جو ہے، اس طریقہ کار سے جو ہے وہ اس کی مدد کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود بخود مسجد کے اندر سوال کرتا ہے، امام اسماعیل زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے تو وہ 70 پیسے اس کے کفارے کے طور پر اللہ کے راستے میں دے۔ جو مسجد کے اندر سوال کرنے والے کو دیتا ہے تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اب اس کے کفارے کے طور پر 70 گنا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے۔ تو ضرورت مند کی مدد کرنا، اس کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، اس کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اس بات پر کہ جو ضرورت مند ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم یہ پرانے زمانے کے اگر جو 60-70-80 سال کے بزرگ ہیں وہ اگر دیکھیں تو پہلے طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ جمعے والے دن یا نمازوں کے اوقات میں جو ہے وہ ضرورت مند اور سائل مسجد کے دروازے پر ہوتے تھے، نمازی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو ان کی جو ہے وہ مدد کرتے جاتے تھے۔ آج وہ مانگنے والے، وہ ضرورت مند مسجدوں کے اندر آ چکے ہیں، ہم کسی پر شک نہیں کرتے، لیکن اکثریت جو ہے وہ نماز بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیں گے اور فوراً سوال کریں گے، اللہ کی عبادت کی غرض سے نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ادھر سلام ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں، نہ دعا نہ پچھلی نماز گال بات کچھ بھی نہیں۔ تو ضرورت مند کی مدد ضرور کریں، ضرور کریں، ضرور کریں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے ضرورت مند کی مدد کرنے سے، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے، جو جائز طریقہ کار ہے، اس کو اپنایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد کے آداب بیان فرمائے، مسجد کی فضیلت بیان فرمائی، اس کے لحاظ سے مسجد کے اندر آنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مسجد کے ساتھ پیار کرنا، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، مسجد کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھے، یہ حکم ہے کہ مسجد کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ وَلَا يَرْفَعُ فِيهِ صَوْتًا بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا کہ مسجد کے اندر اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے یا اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر وہ آواز اس کی بلند ہوتی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے،
کیونکہ مسجد ہے ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، لیکن اللہ کے ذکر کے علاوہ مسجد کے اندر آواز بلند کرنا، دنیا کی باتیں کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو دیکھا دو شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر شور کر رہے تھے، یعنی آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز کے اندر۔ تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر شور کرتے، اگر تم مدینہ کے ہوتے میں تمہیں ضرور سزا دیتا، لیکن تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے تمہیں جو ہے وہ معافی دے رہا ہوں، لیکن مسجد سے چلے جاؤ۔ تو مسجد کے اندر دنیا کی بات کرنا، مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، خرید و فروخت کرنا، آوازیں بلند کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے۔ جب یہ حکم ہے نا کہ صف کے اندر دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں، جگہ تھوڑی سی خالی ہے بیچ میں، تو بندہ زبردستی گھسے، تو فرمایا صف کے اندر تنگی پیدا نہ کرو، یعنی ان دو بندوں کو تکلیف نہ دو، تمہارے بیٹھنے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ ہاں جگہ خالی ہے بیچ میں، بندہ آسانی سے بیٹھ سکتا ہے، پھر تو صف پر کرنے کا حکم ہے، صف کو مکمل کیا جائے، لیکن جگہ ایک بندے کی نہیں ہے، جگہ تھوڑی ہے بیچ میں دو آدمیوں کے درمیان، تو بیچ میں بندہ صف کے اندر گھس جائے جس سے وہ دونوں بندے تنگ ہوں، اس سے بھی منع فرمایا گیا، اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ صف میں گھس کر تنگی پیدا نہ کی جائے، اور نہ ہی مسجد کے اندر صف کے درمیان خلا چھوڑا جائے، جگہ خالی چھوڑی جائے، کہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بکری کے بچے کی طرح صف کے اندر گھس جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان باتوں کا مسجد کے اندر خیال رکھنا چاہیے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ یہاں پر اکڑ، یہاں پر جو ہے وہ مغروری اور یہاں پر جو چدراہٹ، یہ بات مسجد کے اندر زیب نہیں دیتی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بندہ کسی ایس ایچ او دفتر کے اندر بیٹھا ہوئے نا کہ پتہ چلتا ہے کس طرح آواز نکل دی اتنے تو بندے سے ساہ سکے دے ہوندے نے۔ تو جب کسی افسر کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، دیکھ دنیا دار بڑے کے سامنے، لیکن رب تو وہ ساری کائنات سے بڑا ہے، وہ تو ساری کائنات سے بڑا ہے، اور اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر، اس عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی ہمارے اندر اگر عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو تو پھر ہم نے حقیقی طور پر جو ہے وہ اس بات کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں مسجد کے ساتھ پیار کرنے، محبت کرنے، خدمت کرنے، اس کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے آداب کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ